لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على اہل بیتہ الاطہار، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ بارگاہ ملکوتی کریمہ اہل بیت کے جوار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی رات یقیناً امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک بہت دردناک رات ہوگی۔ اس بات کو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے جس کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جس دن باپ کی برسی کا دن ہوتا ہے اس دن انسان چاہے نہ چاہے، اگر اس کو یہ یاد ہے کہ آج اس کے باپ کی وفات کا دن ہے، رحلت کا دن ہے، تو مغموم رہتا ہے، ایک دن پہلے سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یقیناً حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے لیے سخت وقت ہے۔ آج کی رات مخصوص ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے، لہذا ساری گفتگو صرف حضرت کے سلسلے میں ہوگی۔ امام عسکری علیہ السلام وہ امام ہیں جن کی دوران امامت بھی سب سے کم ہے، بہت کم، مختصر 5 سال 6 سال امام کی دوران امامت ہے۔ عمر مبارک بھی 28 سال، 22 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 28 سال کی کل زندگی، اس میں سے 6 سال امامت کا زمانہ، اور وہ بھی بے انتہا سختی، قید، پابندی تحت نظر ہیں، نظر بند ہیں۔ یعنی وہ زندگی جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے گزاری ہے، ظاہراً دوسرے ائمہ نے اس حد تک سختیاں برداشت نہیں کی ہیں۔ جس طرح سے امام عسکری علیہ السلام زندان میں تھے، محاصرے میں تھے، تحت نظر تھے، دوسرے ائمہ کے ساتھ اس حد تک سختی نہیں تھی، شدت نہیں تھی۔ دوسرے ائمہ بھی زندان میں رہے ہیں، سختیاں برداشت کیا ہے امام نے۔ پوری عمر امام، یہ سمجھیے کہ امام علیہ السلام جب سے سامرہ میں آئے ہیں 2 سال یا 4 سال کی عمر تھی، اختلاف روایت کے ساتھ۔ جب سامرہ میں آئے ہیں مدینے سے، اس وقت سے اپنے بابا کے ساتھ، چونکہ امام ہادی 10ویں امام، وہ بھی نظر بند تھے، وہ بھی قید میں تھے، وہ بھی حکومت ان کے اوپر نظر رکھے ہوئی تھی، جس طرح سے باپ کے اوپر نظر رکھی تھی اسی طرح سے بیٹے کے اوپر۔ لہذا اپنے بچپنے سے لے کر کے آخری وقت تک امام حسن عسکری علیہ السلام حکومت کے زیر نظر رہے ہیں، سختیوں میں گزار، اور شاید یہی وجہ تھی کہ امام عسکری علیہ السلام نے مسافرت نہیں کیا، ان کی زندگی میں سفر نہیں ملتا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے کہ امام نے کہیں سفر کیا ہو، حتیٰ یہ واحد وہ امام ہے جو مکے بھی نہیں جا سکا، نہ اس نے حج کیا نہ عمرہ کیا۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کیونکہ حکومت کے زیر نظر اجازت نہیں ہے۔ تمام ائمہ اطہار
انہوں نے حج بھی کیا ہے، اگر توفیق ہوئی، شامل حال رہی فرصت اور دوسری طرف سے اجازت رہی تو عمرے پر سے بھی مشرف ہوئے ہیں، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اس سے بھی محروم رہے ہیں۔ یہی نہیں، یہ حج اور مکہ تو چلیے دور کی بات ہے، مدینہ وہ جگہ جو وطن ہے جہاں پہ جد امجد رسول اللہ کی قبر ہے، اپنے جد کے قبر کی زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکے اپنی پوری زندگی میں۔ یہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ کتنا سخت رہا ہوگا یہ زندگی گزارنا امام کا ایسے زمانے میں۔ امام کے 4 بھائی تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے 4 بھائی تھے، یا یوں کہوں کہ امام ہادی 10ویں امام کے 4 لڑکے تھے۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام سید، جو بلد میں دفن ہے، سید محمد، بہت فاضل شخص، عالم شخص، بے انتہا مقبول تھے لوگوں کے درمیان۔ یہاں تک مقبولیت تھی، یہاں تک ان کا شہرہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ امام عسکری کے بعد یہی امام ہوں گے، امام 10ویں امام کے بعد یہی امام ہوں گے۔ لیکن باپ کی موجودگی میں 10ویں امام کی حیات میں ہی سید محمد کا انتقال ہوتا ہے۔ اپنے شرف اور کمالات، عظمت میں ان کے کوئی کمی نہیں، بے انتہا محترم، جو حضرات مشرف ہوں گے زیارت پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج بھی بارگاہ ماشاءاللہ خدا دشمنوں اور حاسدوں اور ظالموں کے شر اور ان کے حسد سے محفوظ رکھے اس علاقے کو، ایک بارگاہ ہے، بے انتہا محترم شخصیت تھی۔ دوسری اولاد کا نام سید حسین تھا۔ ان کے سلسلے میں زیادہ کچھ ملتا نہیں ہے تاریخ میں، صرف یہ ملتا ہے کہ عالم تھے، فاضل تھے، شجاع تھے، قوی تھے، صرف یہ 4 لفظ، صرف یہ 4 کہ عالم تھے، فاضل تھے، شجاع تھے اور قوی تھے، یعنی مضبوط تھے۔ لیکن شیخ عباس قمی نے ایک بات لکھی ہے، اور شاید امید اس بات کی ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کے لیے بھی نئی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ شیخ عباس قمی اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت حجت امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی آواز اپنے چچا سید حسین کی آواز کی طرح سے تھی، اپنے چچا سید حسین کی آواز کی طرح سے تھی۔ امام زمانہ کی آواز ہے، چہرہ امام زمانہ کا اپنے بابا امام حسن عسکری کی جیسے، آواز کا جو ٹون ہے وہ اپنے چچا جناب سید حسین کی طرح۔ لہٰذا اس زمانے میں لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اور سید حسین کو حسنین کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ حسن ہے وہ حسین، انہیں سبتین کہا جاتا تھا۔ یہ تو ہو گئی 2 اولادیں۔ تیسری اولاد امام کی خود امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، جن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ چوتھی اولاد امام ہادی علیہ السلام کی 10ویں امام کی جعفر۔ جب جعفر کی ولادت ہوئی ہے، جب ہمارے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو ہم آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ جب جعفر کی ولادت ہوئی ہے تو امام ہادی علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، امام ہادی خوش نہیں ہوئے، دیکھ رہے تھے، معلوم تھا کہ کیا ان کا فیوچر ہے، کیا کریں گے، اور یہ وہ بیٹا تھا جو بنی عباس سے زیادہ نزدیک تھا، ان سے زیادہ قربت تھی۔ نتیجے میں امام حسن عسکری کی مخالفت، امام زمانہ کی مخالفت، یہ گھریلو حالات تھے، اس زمانے کے حالات میں پہلے بیان کر چکے کہ گھر میں ہی دشمن موجود ہے، گھر میں ہی مخالف موجود ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام واقعاً مظلوم ہیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے جو کہہ دیا جائے کہ نہیں صاحب مظلوم ہے، ہمارے سارے ائمہ مظلوم ہیں، ہم روتے ہیں، سب غریب ہیں، ہم سب پہ روتے ہیں، سب شہید ہو گئے، ہم سب پر روتے ہیں۔ یہ خالی کہنے کے لیے نہیں ہے یہ بات کہ امام ہمارا مظلوم ہے، واقعاً مظلوم ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے 365 دن میں کتنے دن ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اگر ولادت کی تاریخ ہے تو ہم نے کیا کیا، کتنے شعر ہم حضرت کی شان میں پڑھتے ہیں، خود حضرت کی شان میں۔ اگر شہادت کی تاریخ ہے تو ہم کتنی مجلسیں کرتے ہیں، کتنا ذکر کر لیتے ہیں۔ مجلس ہم کرتے ہیں، اس میں غلطی ہماری ہے، ہم آ کر کے یہاں بیٹھتے ہیں، ہم خود بیان نہیں کرتے ہیں کیونکہ موضوع خشک ہے،
یہ موضوع خشک ہے، ہم نہیں بیان کرتے، چونکہ بیان کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا، 4 کتابیں دیکھنی پڑے گی، تو ہم بھی اپنی زحمت سے بھاگتے ہیں. تو جو ایک سسٹم چل رہا ہے، جو پیٹرن چل رہا ہے، طریقہ چل رہا ہے، اسی طریقے کے اوپر ہم بھی بیان کر کے چلے جاتے ہیں دوسری چیزیں. جبکہ کم سے کم ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ایسی تاریخیں جو مخصوص ہوں خاص امام سے، ان کے سلسلے میں اپنے بیان کو، اپنے اشعار کو، اپنے نوحہ اور مرثیوں کو صرف اسی ذات تک محدود کریں، تاکہ ہم بھی اپنا حق ادا کر سکیں، دوسروں تک معارف اور مطالب پہنچا سکیں. ورنہ اگر ہم نہیں بیان کریں گے 365 دن میں، کب بیان کریں گے؟ ان معصوم کی معرفت کب ہوگی لوگوں کو؟ کب پہچانیں گے لوگ کہ صرف یہ پہچانتے ہیں کہ امام عسکری حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام ہے، 10ویں امام کے بیٹے ہیں، اس کے آگے کیا جانتے ہیں؟ جوانی میں شہید ہو گئے، بس. زندگی میں امام نے کچھ بالآخر کارنامے انجام دیے ہوں گے، کچھ کیا ہوگا. 28 سال کی زندگی جس نے گزاری ہے، کچھ نہ کچھ تو 28 سال کی زندگی میں ہوگا. کسی کمالات کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم نے منصب امامت انہیں دیا ہوگا. غلطی ہماری بھی ہے. لہذا دوسروں کے درمیان مظلوم ہے یا نہیں مظلوم ہے، خود ہمارے صنف کے درمیان امام عسکری اسلام مظلوم ہے. البتہ معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید سخت ہو یہ بات. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مظلومیت سے کم اپنی توان، اپنی طاقت، اپنی حیثیت بھر اس مظلومیت کو دور کریں، امام کو مظلومیت سے باہر نکالیں. یہ یاد رکھیے کہ امام عسکری علیہ السلام کہ جن کی شب شہادت ہے، پروردگار عالم کی درود نازل ہو ان کے اوپر. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. 250 سالہ جو یہ وقت گزرا ہے معصومین کا، پہلے امام سے لے کر کے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ مدت تقریباً 250 سال کے قریب بنتی ہے. اس کے پہلے رسول اللہ کا زمانہ، اور اس کے پہلے دوسرے انبیاء الہی کا زمانہ. ان تمام لوگوں نے جس چیز کے اوپر تاکید کیا ہے وہ کیا تھی؟ سب نے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے لیے تاکید کیا تھا، ان کے آنے کی خبر دی تھی. بہت سارے منتظر تھے، شوق میں تھے کہ کاش ہم دیکھ سکتے، کاش ہم مل سکتے، کاش ہم ہوتے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی گویا یہ کہ امام حسن عسکری صرف امام حسن عسکری نہیں، بلکہ ایسے بچے کے والد ہیں جو مصلح کل ہے. ایسے بچے کے والد ہیں امام حسن عسکری جو دنیا میں حکومت واحد قائم کرے گا. ایسے بچے کے والد ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام جو عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھرے گا. ایسے بچے کے والد ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام جو دنیا سے ظلم اور جور کا خاتمہ کرے گا. آپ دیکھیں روایات اٹھا کر کے، جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تو فوراً اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے احترام میں. یہ امام حسن عسکری ایسے بچے کے بابا ہیں. امام حسن عسکری ایسے بچے کے بابا ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اس کے لیے ندبہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. امام عسکری علیہ السلام ایسے بچے کے بابا ہیں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ گریہ کریں، آنسو بہا رہے ہیں اس کے لیے. اسبغ ابن نباتہ نے پوچھا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آنسو بہانے کی وجہ کہ زمین پر بیٹھے آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں واہ شوقاہ، کاش میں اسے دیکھ سکتا، کاش میں اسے مل سکتا. ایسے بچے کے بابا کا نام ہے امام حسن عسکری. امام صادق کا معروف روایت ہے نا، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. امام صادق سلام اللہ علیہ فرمانے کہ اگر میری زندگی وفا کرتی، میں دیکھ سکتا ہوتا، میں اس زمانے میں ہوتا تو میں اپنی پوری بچی ہوئی ساری عمر ان کی خدمت میں گزار دیتا. کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد کہہ رہے. ایسے بچے، تو جس گھر میں ایسا بچہ آنے والا ہو، جس باپ کے آغوش میں ایسا بچہ آنے والا، خالی یہی بات نہیں ہے، ایسا بچہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ماں کو بھی نہیں معلوم ہے آخری رات تک، جس رات ولادت ہونے والی تھی ماں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ولادت ہونے والی ہے.
پھوپھی کو جناب حکیمہ خاتون کو بھی نہیں پتا ہے کہ ان کے گھرانے میں کوئی ایسا معاملہ ہے، خبر ہونے والی ہے کچھ. تو جس گھر میں اس طرح کے بچے کی ولادت ہونے والی ہو تو کیا باپ اس بچے کے لیے کچھ کرے گا؟ نہیں، بالکل کرے گا. اس کے لیے انتظام کرے گا، اہتمام کرے گا، جس کا انتظام الہی اہتمام اور انتظام ہو رہا ہو جس کے لیے. امام حسن عسکری ساتھ یہ بچہ مشخص ہے کہ جس گھر میں یہ بچہ آ رہا ہے اور یہ بچہ اتنے خصوصیات کا حامل ہے، مالک ہے، تو اس کے لیے بھی ویسے ہی انتظام ہو رہے ہیں. مشخص ہے کہ دوسرے دنیا کے تمام بچوں سے الگ ہے. دوسرے بچوں کو شاید خوف نہ ہو، ان کی جان کو خطرہ نہ ہو، لیکن یہ بچہ جو آ رہا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، خوف ہے. باہر گلی کوچے میں ادھر ادھر بازار میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں کہیں بھی. امام کسی سے ملوا نہیں سکتے ہیں کہ کھلم کھلا سب کے سامنے لے آ کے کھڑا کر دیا تھا ابھی ہمارا بیٹا ہے، سب لوگ پہچان لو، دیکھ لو ہمارے بعد یہ امام ہے. نہیں کر سکتے یہ کام. تدبیریں چاہیے پھر یہاں پہ. امام کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. امام نے کیا کیا؟ جس گھر میں ایسا بچہ آنے والا ہو اور آ رہا ہو اس کے لیے امام نے کیا کیا؟ اس کے لیے بہت اہتمام کیا ہے امام علیہ السلام نے. یہ 250 سالہ زندگی ہو یا ائمہ اطہار کی، اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو خود امام عسکری دوسرے ائمہ سے فرق کرتے ہیں. دوسرے اماموں کے یہاں بھی ولادتیں ہوئی ہیں، اولادیں ہوئی ہیں، حالات اچھے تھے خراب تھے جیسے بھی تھے، لیکن آئیے کمپیئر کیجئے خالی دوسرے اماموں کی زندگی، خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی، کتنا فرق ملتا ہے. مسجد امام حسن عسکری آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، یہیں قم میں ہے. احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق یہ 11ویں امام کے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ہیں، وکیل بھی ہیں. یہ مسجد جو مسجد امام حسن عسکری اسلام ہے حرم کے پاس، یہ احمد ابن اسحاق نے بنوائی تھی. امام عسکری علیہ السلام نے پیسے دیے تھے، کہا تھا جا کر کے وہاں پہ مسجد بناؤ اس جگہ کے اوپر. آپ المیہ دیکھیے کہ خود معصوم امام پیسے دے رہا ہے، جگہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ جا کر کے مسجد بناؤ. مسجد بن گئی. اب الحمدللہ بہت مجلل اور بہت بڑی مسجد ہے، لیکن مسجد بنی. میں کسی چیز کو کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، کسی چیز کو کنڈم نہیں کر رہا ہوں. یہ مسجد پہلے کی مسجد تھی. مسجد جمکران بہت بعد کی مسجد ہے، بہت بعد میں بنی ہے، بہت بعد میں بنی ہے. اس مسجد سے یہ مسجد، وہ مسجد خواب کے اوپر بنی ہے، مسجد حقیقت میں بنی ہے. لیکن اس مسجد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم اس مسجد کو نہ، ہم اس میں گئے کبھی ایسے ہی گزر رہے ہو تو پڑھ لیا نماز، یعنی ہم اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ہمیں دینا چاہیے تھا. خیر یہ ایک بین القوسین والی بات تھی. تو احمد ابن اسحاق یہ امام کے صحابی ہیں، وکیل ہیں. قم سے یہ جاتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملنے کے لیے. پہنچے سامرہ، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک بوجھ لاد کے لے گئے تھے، تھیلا جس کے اندر رقومات تھی، پیسے تھے، زمین کے اوپر رکھ دیا. سلام کرنے کے بعد کہ مولا یہ قم والوں نے آپ کے لیے پیسے بھیجے ہیں، رقوم بھیجا ہے، خمس وغیرہ کے پیسے. تو امام نے کہا کہ ابھی رکو، اس کا مالک، اس کا صاحب آئے گا، ابھی تم سے وہ لے لے گا، میں اسے نہیں لوں گا. یہ امام نے کہا. اب یہ بیٹھ گئے، فکر میں آ کہ اس کا مالک آئے گا، اس کا صاحب آئے گا لینے والا، میں نہیں لوں گا، کوئی اور لے گا تم سے. مگر امام کی کوئی اولاد بھی ہے، مگر امام کے کوئی فرزند ہے کہ جو آئے گا لینے کے لیے. امام علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، کمرہ تھا، حجرے میں گئے. جانے کے بعد اب جب واپس آ رہے ہیں تو آغوش میں 3 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. 14ویں کا چاند جیسے چمک رہا ہو اس طرح سے اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے. یہ احمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے. امام آتے ہیں لے کر کے. آنے کے بعد فرمایا کہ هو امامکم بعدی وخلیفتی علیکم. خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بعد تمہارا امام ہے، وخلیفتی علیکم، تمہارے اوپر جانشین ہے، ہمارا خلیفہ ہے یہ.
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام واللہ 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 4 بار قسم کھائی ہے، 1 بار نہیں 4 بار. تکرار یوں ہی ہمارے آپ کی باتوں میں اگر ہم کسی بات کے اوپر زور دینا چاہتے ہیں تو ہم 1-2 بار میں تکرار کر لیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں، لیکن معصوم بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی غرض کے کسی بات کو دہراتا نہیں ہے. اور قسم بھی کھا رہا ہے تو 4 بار کھا رہا ہے. واللہ لَيَغِيبَنَّ غَيْبَةً، لام بھی ہے، نون تاکید بھی ہے، مضارع کا صیغہ بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا غیبت میں جائے گا. خوب بچے کی ولادت ہو گئی، آپ نے بتا دیا غیبت میں جائے گا. امام کر کیا رہے ہیں؟ یہ باپ کر کیا رہا ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں؟ لے آ کے دکھا دیا غیبت میں جائے گا. یہ بہت غور کرنے والی بات ہے. ابھی 1200 سال نہیں گزرے ہیں، یعنی جس زمانے میں بات ہو رہی تھی، ہم آج بیٹھے ہیں نا، 1200 سال گزر چکے ہیں. اس زمانے میں 1200 سال کا معاملہ نہیں تھا. امام کو معلوم تھا امام عسکری اسلام کو کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے، لیکن امام سامنے کی بات کر رہے تھے. اس وقت کی بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک ہونے کا مطلب مر جائیں گے. یہاں ہلاکت معنوی ہے، معنوی طور کے اوپر لوگ ہلاک ہوں گے، یعنی اعتقادات ان کے سست ہو جائیں گے، اپنے عقیدے میں لوگ کمزور ہو جائیں گے، منحرف ہو جائیں گے لوگ. یہ وہ زمانہ ہوگا. پھر فرماتے ہیں مثلہ فی ہذہ الامہ کمثل الخضر، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس امت میں جناب خضر جیسی ہے. یعنی زندہ رہیں گے. جناب خضر جانے کب سے زندہ تھے اس زمانے تک، اس زمانے سے لے کے اب تک امام زمانہ سلام اللہ علیہ زندہ ہیں، باحیات ہیں. کب تک رہیں گے اللہ جانتا ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ یہ خود حضرت حجت سلام اللہ علیہ پہلے شخص ہوں جو غیبت میں جائیں گے، جنہیں لوگ نہیں دیکھ پائیں گے آنکھوں سے. ایسا تو کچھ ہے نہیں، کیونکہ خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلہ امامت کی آخری وہ شخصیت ہیں جو لوگوں کے درمیان ظاہری طور کے اوپر موجود ہیں. لوگ مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جب امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی امامت کا زمانہ ہوگا تو پھر لوگ اوپنلی فزیکل طور کے اوپر، جسمانی ظاہری طور کے اوپر ان سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، نہیں دیکھ پائیں گے. یہ ہے نا فیکٹ، یہ حقیقت ہے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اس امت کے خضر کی طرح سے ہیں. اس کا مطلب عمر زیادہ ہوگی. عمر زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب جب امام زمانہ سلام اللہ علیہ ظہور فرمائیں گے تو بہت بوڑھے ہوں گے. بھائی اگر 2 دنا 4 والا محاسبہ کیجئے تو یہی ہے جو ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہمارے اندر ضعف ہوتا ہے، چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. 20 سال کے تھے کڑیل جوان تھے، 40 سال کے ہوئے ذرا سا نڈھال ہوئے، اور 40-50 کے بیچ میں آئے سن سفید ہو گئے. امام زمانہ بھی اسی طرح سے نہیں، جبکہ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے اور حضرت سے جب کوئی ملاقات کرے گا تو جیسے 30-40 سال کا شخص ہوتا ہے اس طرح سے امام کو دیکھے گا. وہ اتنے سال پہلے ولادت ہوئی ہے، 30-40 سال کا انسان دیکھے گا، یہ ممکن کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اعتراضات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. ایک بڑی اچھی سی بات تھی آغا قراتی سے جب کسی نے اس طرح کا اسی بات کو کہا کہ امام زمانہ سلام اللہ کیسے جوان رہ سکتے ہیں اتنے سال میں تو نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بہت سیدھی سی بات ہے، انسان ایک طرح کا کھانا، سب انسان بالاخره کھانا کھاتا ہے. آپ بھی ایک طرح کا کھانا کھاتے ہوں گے، آپ ایک طرح کا کھانا، میں ایک طرح کا کھانا. یہ ایک طرح کا کھانا جو میں کھاتا ہوں یہ ہمارے جسم میں الگ الگ طریقے سے عمل کرتا ہے. ہمارے جسم میں 2 طرح کے بال ہیں، 2 طرح کے بال. ایک بال یہ آنکھوں کی پلکوں والا ہے، ایک سر کے اوپر داڑھی کے اوپر بال ہے. ہم 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال کے ہو جائیں، 100 سال کے ہو جائیں، پلکوں کے بال ہمارے بڑے نہیں ہوں گے، لٹکیں گے نہیں. لیکن اگر ہر ہفتے داڑھی نہ بنائی جائے، مہینے 1.5 مہینے کے اوپر اگر سیلون میں نہ جائیں، حجامت نہ کروائیں، تو یہ بال آپ سے ہم آپا بن جائیں گے.
کھانا ہم ایک ہی طرح کھاتے ہیں، یہی ایک کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ ہمارے جسم میں جا کر کے دو طرح سے عمل کرتا ہے. اس بال کے اوپر ریئیکشن اس کا نہیں ہو رہا ہے، لیکن دوسرے بال کے اوپر، داڑھی کے بال کے اوپر ریئیکشن ہو جا رہا ہے، وہ اس میں تقویت آ رہی ہے، بڑھ رہا ہے. اس کو خداوند عالم نے یہی روک رکھا ہے. اسی طرح سے تمام انسانوں کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، ہر انسان اپنی جگہ رشد کر رہا ہے. امام زمانہ کو خداوند عالم نے چاہا کہ وہ اتنے پر ہی رکے رہے. اس میں کیا پرابلم؟ یہ معجزہ الہی ہے، یہ آغائے قراتی کی مثال ہے. لیکن آپ قرآن مجید میں اٹھا کر کے دیکھیے، جناب عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال بعد زندہ ہوئے تھے، جوان تھے یا بوڑھے ہو گئے تھے؟ اصحاب کہف 300 سال سوئے، اس کے بعد زندہ ہوئے، جوان تھے یا بوڑھے ہو گئے تھے؟ خداوند عالم نے روکے رکھا نا. عزیر کا قصہ تو معروف ہے کہ اپنے گھوڑے گدھے کے اوپر سوار ہوئے چلے جا رہے تھے، ہاتھ میں کھانا بھی تھا، کھانا چاہ ہی رہے تھے کہ حضرت اسرائیل نازل ہو گئے، چلیے لے کے چلے گئے، روح قبض کیا، چل دیے. اب جب 100 سال بعد جناب عزیر دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں، انگڑائی لے کے بیٹھنے بعد دیکھا چاہو تو لگ رہا ہے کہ 1 دن یا 2 دن میں سو گیا. وہی نازل ہوئی، 100 سال بعد اٹھے ہو، انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف نگاہ کرو. اب جب مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو ہڈی بھی خاک ہو چکی ہے، سب پوسیدہ، کچھ بھی نہیں بچا ہے. یہاں ملتا جب وہ اپنے گھر گئے ہیں، تو جو ان کا پوتا تھا وہ ان سے زیادہ عمر میں بڑا، پوتا جو تھا وہ ان سے زیادہ عمر میں بڑا تھا. خیر، خداوند عالم نے کہا انظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا ایک دم تر و تازہ، 100 سال بعد زندہ ہو رہے ہیں، کھانا ایک دم تر و تازہ. فریزر کا کنسپٹ اس زمانے میں نہیں تھا. اگر فریزر ہوتا تب بھی کوئی فریزر 100 سال تک نہیں رکھ سکتا ہے کھانے کو سلامت، سال 2 سال میں خراب ہو جاتا ہے فریزر میں بھی چیزیں. لیکن یہ الہی فریزر تھا، پروردگار عالم کا معجزہ تھا، اس کی کرامت تھی، اس کے پروردگار عالم کا حکم ہی یہی تھا تو ایسے رہے. کھانا ایک دم تازہ جیسا تھا، ایز اٹ از، جیسا ان کے ہاتھ میں انہوں نے چھوڑا تھا، روح قبض ہوئی تھی ویسے ہی بالکل بھی. تو جو خدا اس کھانے کو 100 سال تک سلامت رکھ سکتا ہے، کیا وہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ کو جوان نہیں رکھ سکتا ہے؟ قطعاً رکھ سکتا ہے. تو یہ احمد ابن اسحاق امام کے وہاں موجود تھے اور یہ سارا واقعہ پیش آئے، گود میں لے کر کے آئے. اب انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سے خیر اب ایک آرزو تھی کہ بھائی ہم نے تو ان کو دیکھ لیا، یہ بہت بڑی سعادت اور شرف ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اپنے بات کے امام کو پہچان لیا، لیکن کاش یہ کچھ ہم سے بات کر لیتے، کچھ بول دیتے، کچھ کہہ دیتے تو ہمارے ایمان اور عقیدے میں اضافہ ہو جاتا. امام زمانہ سلام اللہ علیہ جو 3 سال کے بچے تھے اس وقت، ایک دفعہ نگاہ کی، یہ بات ان کے دل میں ہے، نگاہ کیا احمد ابن اسحاق کے چہرے کی طرف، کہا کہ یہ جو پیسے لے کر کے آئے ہو، نہیں پہلے انہوں نے کہا کہ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ میں بقیت اللہ ہوں، میں منتقم دشمنان الہی سے بدلہ لینے والا ہوں. یہ انہوں نے فرمایا انا بقیت اللہ انا المنتقم من اعداء اللہ. یہ فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو پیسے تم لے کر کے آئے ہو، مجھے پتا ہے تم میں کس کس سے لے کر، ایک ایک کا نام بتایا کہ فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے، فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے، فلاں شخص. اب ان کی جان میں جانا ہے، الحمدللہ یہ دعا بھی ہماری قبول ہو گئی. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انا بقیت اللہ. بچے تھے، جناب مریم، البتہ یہ باتیں جو ہیں بات سے بات نکلتی ہے، ذہن میں آ جاتی تو کہہ دی جائے. جب جناب مریم جیسی مقدس محترم مومنہ خاتون جب شہر میں داخل ہوئی ہے، چھوٹے سے بچے کو 2 یا 3 دن کا بچہ اپنی آغوش میں لے کر کے داخل ہوئی ہے، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ مریم اتنی با ایمان، اتنا ہم سے ایمان اور عقیدے والی خاتون، یہ تم بچہ لے کے کہاں سے آ رہی ہو؟ یعنی ایک اعتراض کیا تھا لوگوں نے کہ عمران کی بیٹی تم یہ کہاں سے سب لے کر کے آ رہی؟
آپ کے اعتبار سے لوگوں کو بولنا چاہیے تھا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ اس بات کا جواب دیجیے. بولنا چاہیے تھا؟ اعتراض کرنا چاہیے تھا لوگوں کو؟ جواب دیں یہ میرا سوال ہے. اعتراض کرنا چاہیے تھا. چونکہ قرآن میں موجود ہے، ایک تقدس کے فریم میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم ہمت نہیں پڑتی کہ ہم کہیں کہ نہیں لوگوں نے جو اعتراض کیا تھا صحیح کیا تھا. اتنا شدید اعتراض بھی ضرورت اس کی نہیں تھی، لیکن کم سے کم تھوڑا سا تو حق اعتراض لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک دم سیدھی سی بات ہے، ہم آپ بھی جس محلے اور جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ہمارے محلے اور معاشرے کی کوئی لڑکی جو واقعی بڑی پارسا پاک صاف پاک دامن ہو، بڑی پارسا سی ہو، اگر وہ بھی اگر اپنی آغوش میں کوئی بچہ لے کے اچانک سے نازل ہو جائے تو ہم لوگ پوچھیں گے ارے یہ کیا؟ تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو تعجب کرنے کے بعد ہمارے منہ سے بات نکلے گی وہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، یہ کہاں سے؟ یہ کہاں سے تھا وہیں پہ. تو پروردگار عالم نے بھی اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اس تعجب کا جواب دیا، بہت محکم اور مضبوط جواب دیا. جناب عیسیٰ جیسا بچہ 2 دن 3 دن کا بچہ گہوارے میں بول رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ، میں بندہ خدا ہوں، ہم کو کتاب عطا کیا گیا ہے، میں نبی ہوں، مجھے نبی قرار دیا گیا ہے، مبارک قرار دیا گیا ہے. تو جو بچہ 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے، تو جو فخر عیسیٰ ہو وہ 2 سال 3 سال میں سب کا بایو ڈاٹا نہیں بتا سکتا. تم کہاں سے کیا لے کر کے آ رہے ہو؟ امام زمانہ سلام اللہ علیہ غیبت میں جائیں گے. یہ وہ مسئلہ تھا جو احمد ابن اسحاق کو امام عسکری علیہ السلام نے جس کی طرف اشارہ کیا، یعنی بتانے چاہ رہے تھے کہ شیعوں تک یہ پیغام پہنچے کہ امام ہمارے بعد کا امام جو ہوگا وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوگا، غیبت میں جائے. اور یہ غیبت کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی آئے اعتراض کرے، کیونکہ اعتراض ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا آ رہا تھا. ایک وقت یہ ہے کہ آدمی نہ مانے، کھلا انکار کر رہا ہے، لیکن یہ جو کہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ ایک دم ہی غلط بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئی، ایک دم ہی غلط بات ہے. جناب عیسیٰ، غیبت کا معاملہ بھی کوئی نیا معاملہ نہیں تھا. جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تقریباً 2000 سال سے زیادہ ہو گیا غیبت میں ہے. پر خداوند عالم ما صلبوہ، قرآن کے آیت کے جملے ہیں، صلیب کے اوپر نہیں، اصلا مرے نہیں ہیں. یا جناب ادریس 4000 سال سے زیادہ ہو گیا جناب ادریس کو. جناب خضر آج بھی زندہ ہیں، یہ تمام افراد آج بھی زندہ ہیں. اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے. بھائی جب وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. پہلا کام جو امام عسکری علیہ السلام نے کیا، لوگوں کے ذہنوں تک اس بات کو منتقل کیا. یعنی یہ غیبت والا مسئلہ، غیبت کا جو کنسپٹ تھا، اس کو لوگوں تک پہنچایا کہ اب غیبت ہے، تیار رہو. دوسری چیز جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے انجام دیا، خالی اس بات کی تکمیل بھی کر دوں کہ خالی یہی نہیں کہ لوگوں کو غیبت کی طرف، مسئلے کی طرف آگاہ کر دیا کہ غیبت ہونے والی، بلکہ اپنے خاص لوگوں سے ملوایا بھی. ایک اس میں سے یہی احمد ابن اسحاق تھے. عثمان ابن سعید بغداد سے 40 لوگوں کے ساتھ آتے ہیں سامرہ امام سے ملنے کے لیے. اچھا آئے بھی تھے یہ 40 لوگ اس نیت کے ساتھ کہ امام عمر ہو گئی امام کی، مطلب 20 سال 22 سال 25 سال کے ہو گئے، ابھی تک کوئی اولاد ہے نہیں، آگے کا پتہ نہیں کہ کب کیا ہوگا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اتفاق ہو گیا، امام اس دنیا میں نہ رہے تو ان کے بعد امام ہمارا کون ہوگا، چلو ذرا سا پتہ لگاتے ہیں. ہمت ہی نہیں کھل کے پوچھ سکتے، لہٰذا آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے. آئے امام کے گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم ابن رسول اللہ، بیٹھ جاؤ بھائی. بیٹھ گئے، حال احوال پوچھا. اب سب ادھر ادھر نگاہیں دوڑ رہی ہیں. آدمی جاتا ہے جب کہیں کسی جستجو کی نگاہ میں رہتا ہے، چکر میں رہتا ہے، کچھ پتہ کرنا چاہتا ہے تو پھر نگاہیں اوپر نیچے رہتی ہیں، کہیں سے کوئی آثار دکھائی دیا، کچھ پتہ چل جائے. امام علیہ السلام امام حسن عسکری السلام کو سمجھ میں آ گیا، یہ معلوم تھا کیا کرنے آئے. وہاں سے اٹھے، اپنی جگہ سے گئے کمرے میں. اب جب واپس آ رہے ہیں، اچھا ان لوگوں کی نگاہیں دروازے کی، چونکہ امام گئے تھے اندر حجرے میں تو نگاہیں وہیں دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں. عثمان ابن سعید کا کہنا ہے کہ اب جب امام آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک 4 سال کا بچہ ہے. اشبہ الناس بے ابیہ، جو ہو بہو اپنے بابا کی طرح، شبیہ ترین شخص اپنے بابا سے ملتا جلتا. امام اس کے ساتھ باہر آئے
اور کہا وہی ھذا امامکم حجتی من ھذا حجتکم من بعدی، یہ تمہارے لیے حجت ہے ہمارے بعد۔ امام نے لوگوں کو پہچانوایا، جو خاص افراد تھے ان کو دکھایا ہے، عمومی طور کے اوپر بازار میں گلی میں کوچے میں لے جا کے نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن خصوصی لوگوں تک پہنچایا۔ اب ان خصوصی لوگوں سے دوسرے عمومی لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا کام کیا ہے وہ حقیقی اور واقعی شیعوں کی معرفی کی ہے، کہ حقیقی اور واقعی شیعہ کون ہے۔ شیعہ تو ہم بھی ہیں، آپ سب الحمدللہ شیعہ ہیں، لیکن آپ لوگوں کی شیعت ہم سے 1000 درجے افضل برتر ہے۔ ہماری شیعت ہم جانتے ہیں، میرا خدا جانتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ ہم تو صبح شام کہتے ہیں مولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، امام زمانہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام حسین ہم آپ کے شیعہ ہیں، حضرت علی ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفہوم کو واضح کیا ہے۔ حضرت کے زمانے میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا تھا، ایک چور تھا، چوری کر رہا تھا ایک سونار کے ہاں، پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے چوری کرنے کے لیے گیا، جیسے ہی تو سپاہی آگے، پولیس والے آگے حکومت کے، انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ چوری بھی حضور بڑی عجیب چیز ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے چینج ہوتی آ رہی ہے۔ اب آج کے زمانے کی چوری، اس زمانے کی چوری میں زمین آسمان فرق۔ اس زمانے میں سیڑھی لگانی پڑتی تھی، بیل لے کر کے کھودنا پڑتا تھا، دیوار میں راستہ بنانا پڑتا تھا۔ اب تو کبھی اس کو رشوت کے نام سے آپ کہہ لیجئے، یعنی اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے نا، کبھی گھوٹالہ اختلاس کہہ لیجئے، کبھی رشوت کہہ لیجئے، کبھی کچھ پارٹی بازی کہہ لیجیے، مختلف ناموں سے یہ سب چوری کی کیٹیگریز ہیں۔ تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا تو اب چوری بھی با کلاس چوری ہونے لگی ہے۔ پہلے وہ بیچارے 3rd کلاس کی چوری کرتے جس میں کپڑے گندے ہوتے تھے، اب تو سوٹ بوٹ کے اوپر ذرہ برابر خاک بھی نہیں آتی، انسان کروڑوں کا وارہ نیارہ کر دیتا ہے ادھر ادھر۔ تو خیر یہ بدبخت بیچارہ چور چوری کر رہا تھا، سپاہی آ کے پکڑ لیا اس کو، چلو لگا ہاتھ پیر جوڑنے کی، غلطی ہو گئی، میں بہت مشکل میں تھا، بہت پریشانی میں تھا، بہت فلک زدہ ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، مجھے چھوڑ دو، میں مجبوراً میں چوری کر رہا تھا۔ کہا نہیں تم کو چلنا۔ کہا کہ میں امام حسن عسکری کا شیعہ ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ کہا اچھا حسن عسکری کے شیعہ ہو تم؟ کہا تو ایسا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم تم کو لے چلتے ہیں امام حسن عسکری کے پاس، اگر وہ تمہاری تائید کر دیں گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ تو وہی حکومت کے حوالے ہم کرتے، جو سزا دیتے جاتے جیل میں تم۔ تو اس سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہ آدمی بھی، یہ پولیس سپاہی یا پولیس والا جو تھا، یہ بھی دیندار تھا، ذرا تھا معتقد تھا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اس واقعے کو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے۔ تو اب جب امام عسکری علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئے ہیں اس چور کو، آ کے اس سپاہی نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہتا ہے اور چوری کرتے ہوئے میں نے پکڑا ہے۔ فوراً امام نے کہا کہ واللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امام نے کہا، وہ کہہ رہے لیکن یہ تو وہ بھی کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، قسم خدا کی میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے کہا کہ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ اب یہ سپاہی جو تھا، یہ پولیس والا جو تھا، یہ منہ دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے میں چاہنے والا ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ہاں محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں، تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا فرق ہے محب اور محب کہتے ہیں چاہنے والے کو۔ جارج جرداق کا نام آپ نے سنا ہے نا، جارج جرداق محب ہے۔ آنٹوان بارا امام حسین السلام کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے، عیسائی کرسچن ہے یہ محب ہے۔ شیخ محمد عبدو انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اس لیے نہیں لکھی کہ حضرت علی کے ماننے والے تھے، یہ محب ہیں، چاہنے والے ہیں یہ لوگ، یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ سب چاہنے والے ہیں۔ یا ہمارے آپ کے معاشرے میں آج وہ فلاں خطیب، آج فلاں علامہ صاحب، فلاں قاری صاحب، فلاں حافظ صاحب جو کوئی نعت پڑھ دے، کوئی مجلس پڑھ دے، کوئی تقریریں کر دے، یہ محب ہیں، شیعہ نہیں ہیں، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ محب ہیں، چاہنے والے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں شیعہ کون ہے؟ ان شیعتنا
هم الذین یتبعون آثارنا ویطیعون فی جمیع اوامرنا ونواہینا فاولئک شیعتنا. ہمارے شیعہ کیا ہیں؟ وہ جو ہمارے آثار کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں، جو کام ہم کہتے ہیں کرنے کے لیے اسے انجام دیتے ہیں، جن چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، انجام نہیں دیتے ہیں، یہ ہیں ہمارے شیعہ. اب میں اپنا جائزہ لوں کہ میں اگر اپنے آپ کو حضرت کا شیعہ کہتا ہوں، بہت زیادہ مشکل باتیں نہیں کہیں امام نے، ہماری باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے یہ رک جاتے ہیں، انجام نہیں دیتے ہیں، ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں، کیونکہ شیعہ کہتے ہی ہیں نقش قدم پر چلنے والے کو. تو اگر ہمارے اندر یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے، صفات پائے جا رہے ہیں، تو ہم شیعہ ہیں امام کے. ورنہ زیادہ سے زیادہ ہم بھی یہ کہتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، بس اس کے آگے ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا تھا آگے اس کے کہ سختیاں جب بڑھتی ہیں انسان کے اوپر، پروردگار عالم امام چاہ رہا ہے بندوں سے ڈیوٹیز اپنی انجام دیں، جو ان کے اوپر واجبات ہیں ان واجبات کو انجام دیں. جیسے جیسے واجبات پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انجام دیے جائیں، ویسے ویسے ہم بھاگتے رہتے ہیں پیچھے. ہم واجبات سے بھاگ کر کے شیعہ نہیں بن سکتے. شیعہ بننے کے لیے ضرور کم سے کم واجبات کو ہم انجام دیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم 100% شیعہ بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے، ہم نہیں بن سکتے. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں بن سکتا. تو کم سے کم میرے لیے میں اتنی کوشش تو کر سکتا ہوں کہ 70%، 70%، 80% میں شیعہ بن جاؤں. 70%، 80% کم سے کم میرے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ بھائی ذلیل اور رسوا نہ ہو، اس طرف انہیں بھی شرم نہ آئے. ورنہ حال وہی ہوگا کہ اب امام رضا علیہ السلام کے پاس خراسان میں مدینے سے ایک گروپ آیا ہے ملنے کے لیے. آ کر کے خادم سے کہا کہ یہ بیچارے تھکے ماندے آئے تھے کہ جائیں گے امام بیٹھا لیں گے، فوراً چائے پلا دیں گے کہ ہماری تھکان دور ہو جائے گی. ہاں بھیا پانی پی لو، چائے پی لو، تم لوگ بہت دور سے آئے ملنے کے لیے. آئے خادم سے کہا کہ جا کے حضرت سے کہہ دو کہ ہم لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ خراسان سے آپ کے شیعہ ہیں، ملنا چاہتے ہیں. خادم نے آ کے امام سے کہا، امام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. وہ بھی باہر نہیں نکلا. اب یہ لوگ باہر بیٹھے ہیں کہ اب بلائیں گے، تب بلائیں گے، کب بلائیں گے. کافی دیر بعد خادم پھر نکلا. کہا تم نے امام سے کہا نہیں؟ کہا کہہ دیا تھا. کہا پھر کہا امام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. جب بلائیں گے تب جانا. کہا پھر سے ایک بار جا کے کہہ دو. پھر سے جا کر کے کہہ دیا کہ وہ آپ کے شیعہ آئے ہوئے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے، مدینے سے آئے ہوئے ہیں. پھر امام نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن رونے لگی. ٹیم جو گروپ آیا تھا یہ رونے لگی کہ ہم ہر روز کئی بار پیغام کہلوا رہے ہیں امام کے پاس، امام بلا نہیں، آخر ہم سے کیا گناہ ہوئی ہے؟ امام سے جا کر کے کہہ دو، خادم سے جا کے کہہ دو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ملنا چاہتے ہیں، آخر ہمیں شرف حضور کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ جب خادم نے آ کے یہ بات کی، امام نے کہا فوراً بلا کر لے کے آؤ. جب آئے ہیں تو فرزند رسول ہم 3 دن سے آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں، آپ ہم سے ملنے کے لیے تیار نہیں. کہا تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے شیعہ ہو، شیعہ امیر المومنین ہو، لیکن تمہارے چہروں کے اوپر ہم کوئی آثار تشیع دیکھ نہیں رہے. شیعوں کے آثار، شیعوں کی جو علامتیں ہیں تمہارے ہم کو دکھائی نہیں دے رہی. جب تم نے یہ کہا کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم نے فوراً بلا لیا. کیونکہ فرق ہے شیعہ میں اور چاہنے والے میں، محب میں. ہمارے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو فخر سے شیعہ کہیں اور امام بھی فخر سے کہیں کہ ہاں یہ میرا شیعہ ہے. یہ کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. امام علیہ الصلوۃ امام حسن عسکری علیہ السلام اسی بات کی طرف تاکید کر رہے تھے. اور یہ جو ابھی ماشاءاللہ سے برادران اور سب دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ، بڑا مجمع تاریخ کا 40 میں اکٹھا ہوا تھا. یہ 40 کی زیارت جو حدیث ہے نا، علامات مومن خمس، 5 نشانیاں ہیں، یہ امام حسن عسکری اسلام کی حدیث کیوں ہے؟ یوں ہی یعنی کہہ دیا تھا امام نے. یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ واقعا ایک شیعہ کے اندر اگر اپنے آپ کو ہم شیعہ کہہ رہے ہیں، امام کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں، تو ہمارے اندر کم سے کم یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نماز کے ٹائم ہم بھاگتے دکھائی دے رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوں، غبن کر رہے ہوں، دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں، غیبت کر رہے ہوں، کیونکہ یہ شیعوں کے اوصاف نہیں ہے. امام نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا شیعہ چوری نہیں کر سکتا ہے، ہمارا شیعہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ہمارا شیعہ غبن نہیں کر سکتا، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اس کو انجام دیتا ہے.
امام نے یہ 5 چیزیں بیان کی تھی جن سے ایک ہم فخریہ انجام دیتے ہیں. ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اپنے بارے میں. ہم تڑپنے کے 40 کی زیادہ پہنچنے، چاہے نماز کی طرف ہم بے توجہ ہوں، چاہے ہم صحیح سے نماز پڑھتے بھی نہ ہو، جہری اور اخفائی اپنی جگہ ہے. وہ ساری چیزیں، سجدہ ہم صحیح سے کرتے ہوئے نہیں کرتے، مجھے بھی نہیں پتہ. تو امام بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے اندر ایجاد کرو، تم ہمارے شیعہ بنو گے. جب تک تمہارے اندر یہ کم سے کم 5 چیزیں، زیادہ نہیں ہم سے مانگی گئی ہیں، یہ 5 چیزیں بہت لمٹ مختصر سی ہیں، اپنے اندر ایجاد کرو، ہمارے شیعہ بن جاؤ گے. تیسرا کام جو امام علیہ السلام نے کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے، وہ وکلا کا سسٹم قائم کیا تھا. البتہ یہ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، وکیلوں والا سسٹم کی امام کے وکیل ہیں، لیکن یہ اپنی اوج کے اوپر پہنچا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں. آپ حالات کا اندازہ لگائیے اس زمانے کے لوگ کیسے ملاقات کرتے تھے امام علیہ السلام. امام کو یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج امام اس راستے سے جانے والے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے. کوئی اشاروں میں امام سے کسی نے کسی پیغام کو امام تک منتقل کر دیا، کوئی دھیرے سے گزرتے کسی نے کچھ کہہ دیا. کبھی کبھی تو یہ سب بھی ممنوع ہو جاتے. امام پہلے سے منع کروا دیتے تھے کہ آج سب کو منع کر دینا کہ کوئی ہم کو کسی طرح کوئی اشارہ نہ کرے، کوئی ہم سے ہاتھ نہ ملائے، کوئی ہم سے کچھ کہے نہیں. تو ایسے سخت زمانے میں امام کیسے دوسروں سے کانٹیکٹ میں رہتے. تاریخ میں موجود ہے کہ عصا جو ہوتی تھی، عصا لوگ بناتے تھے، اس کے اندر سوراخ کرتے تھے، بیچ میں گیپ ہول کر دیتے تھے. اس عصا کے اندر لیٹر جو خط ہوتا تھا لکھ کر کے اس عصا کے اندر رکھتے تھے، اور اس عصا کو کسی 3rd پرسن کو دیتے تھے کہ اس کو لے کر کے راستے میں چلو، کسی کو بھی دے دینا راستے میں. تو اننون لوگ عصا لے کر کے چلتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ ہے. وہ ہاتھوں ہاتھ ادھر ادھر عصا ہوتے ہوئے کہ ہاں بھائی ان کو دے دینا ان کو دینا کرتے ہوئے پھر یہ امام تک پہنچتی تھی. یا روغن کے جو ڈبے ہوتے تھے گھی کے اور تیل کے، یہ اس کی دیواریں جو ہوتی تھی ڈبل ہوتی تھی، بیچ میں گیپ ہوتا تھا. ایسا ڈبا بناتے تھے کہ بیچ میں گیپ ہوتا تھا، اس گیپ میں خط رکھا جاتا تھا، باقی ڈبے کے اندر روغن بھرا جاتا تھا، پھر روغن بیچنے کے بہانے سے امام تک پہنچایا جاتا تھا خط. ہر آدمی کے بس کا یہ کام نہیں تھا، پھر یہ وکلا ہی کر سکتے تھے، وکلا کے ذریعے کانٹیکٹ میں امام تھے. امام نے اپنے وکیل مشخص کیے ہیں. ابراہیم ابن عبد امام کے وکیل ہیں نیشاپور میں، احمد ابن اسحاق قم میں ہے، ابن مہدیار اہواز میں ہے. اس طرح سے مختلف شہروں میں امام نے وکیل کا سسٹم رکھا. آج بھی ولی فقیہ ہوں یا مراجع تقلید ہوں، ان کے وکلا مختلف شہروں میں، تاکہ رابطے میں سب ایک دوسرے سے رہیں. ہر آدمی ڈائریکٹ مثلا مرجع تقلید تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ان کے وکیل موجود ہیں، آپ وکیل تک اپنی بات پہنچائیے، وکیل جو ہے مرجع تقلید تک پہنچا دے گا. چوتھا اور آخری کام جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے، البتہ آخری کا مطلب یہ کہ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا، جو امام نے انجام دیا ہے وہ انحرافی افکار کا مقابلہ تھا. ہر زمانے میں انحرافی فکریں موجود تھیں، اور آج بھی دیکھ لیجیے کم خرافات ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، ہم دوسرے مذہب کی بات نہیں کرتے، اپنی مذہب اپنی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. ہر مذہب ہر جگہ ہے یہ برائی، لیکن ہماری کمیونٹی میں خاص طور سے بے انتہا انحرافات ہیں، بے انتہا خرافات پھیل رہے ہیں. فرقے، نئے فرقے، نئے حزب، نئی لابیز تیار ہو رہی ہیں. لوگ کوئی اس لابی کا ماننے والا، کوئی اس لابی کا ماننے والا، کوئی اس راستے پر جانے والا، کوئی جو راستہ صراط مستقیم تو جو ہدایت کا راستہ تھا اس کو چھوڑ کے ہر آدمی اپنی اپنی دکان الگ کیے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ جب انسان بازار سے ڈپلیکیٹ مال خرید کے لے آئے گا تو کبھی بھی وہ صحیح کام نہیں کرے گا. ایک برانڈیڈ چیز آپ لے کر کے آئی جس کا معلوم ہے کہ یہ اوریجنل ہے، یہ کام کرے گی آنکھ بند کر کے 10 سال، اسی کی ڈپلیکیٹ لے کر کے آئی معلوم نہیں 10 منٹ بھی کرے گی یا نہیں. تو اب ہم جو ہیں وہ دین ہو یا معارف اسلامی ہو یا کوئی بھی قاعدے کی بات ہو، ہم کہاں سے لے رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کس سے لے رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کون دے رہا ہے؟ جاہلوں سے لے رہے ہیں، بہت زیادہ ترقی کر لیا واٹس ایپ اور فیس بک سے. ہم جب دین لیں گے تو اسی طرح سے انحرافات معاشرے اور سماج میں پھیلیں گے.
ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بولنے والا ہو چاہے سننے والا ہو. کیونکہ ایک وقت ایک گانا گانے والا شخص کچھ الٹی سیدھی بات کرے گا، لوگ کہیں گے ارے یہ تو گانا گانے والا ہے، اس سے کیا. لیکن اگر کوئی انٹلیکچوئل، اہل قلم، کوئی رائٹر، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ابا قوا مامے والا، اگر کوئی آ کر کے ایسا شخص جس کو ہزاروں لوگ جانتے ہوں، ہزاروں لوگ پہچانتے ہوں، اگر کوئی ایسا شخص کرے گا تو اس کا اثر دوسرا پڑے گا. احمد ابن ہلال یہ وہ شخص ہے امام عسکری اسلام کے زمانے میں جو 10ویں امام اور 11ویں امام امام ہادی امام عسکری صلوات والسلام کا پیرو تھا، ان کا صحابی تھا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا تھا. 50 حج حضور اس نے کیے تھے. کتنے حج کیے تھے؟ 50 حج. آپ جانتے ہیں اپنی، آپ لوگ یہاں اتنے سارے موجود ہیں، کسی کو جانتے پہچانتے ہیں جس نے 50 حج کیا ہو؟ میں تو نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو جس نے 50 حج کیا ہو. 50 حج وہی کر سکتا ہے. ابھی آج کے زمانے میں کوئی ٹور آپریٹر ہو، مدیر کاروان ہو تو وہی کر سکتا ہے. ایک بار عمرے کے لیے لے جائے گا، سال میں 2 بار عمرے کے لیے لے جا رہا ہے، 1 بار حج کے لیے لے جا رہا ہے، تو اس کا تو ہو سکتا ہے 50 حج، ورنہ نارمل آدمی 50 حج نہیں کر سکتا. تو جو آدمی 50 حج کرے، نماز شب کا پابند ہو، عبادت گزار ہو، اس کا نام کیا ہے؟ احمد ابن ہلال. 25 حج 50 میں سے اس نے پیدل کیے ہیں. اس کے سلسلے میں امام حسن عسکری صلوات والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اس کے سلسلے میں کہ خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، خداوند عالم اس کی گناہ کو معاف نہ فرمائے. کیوں؟ کیا کیا تھا اس نے؟ اتنا عابد آدمی، نماز شب کا پابند، عبادت گزار، 50 بار حج کر چکا ہے، مکے جا چکا، کہاں کہاں گیا. خود اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، خدا اس کی گناہوں کو نہ معاف کرے. بات وہی ہے کہ اس طرح کے افراد، یعنی ایک میں نے کہا کہ ایک رائٹر ہو، اہل قلم ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، عالم دین ہو، یا اس طرح کی کوئی شناختہ شدہ جنہیں لوگ پہچانتے ہوں. آج تو چلیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کے 10-10 ہزار، 15 ہزار، 20 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ فالوور ہوں. کسی کے تو کروڑوں میں ہوتے ہوں گے جن کے فالوورز ہوں. جن کے اگر اس طرح کا شخص کوئی ایک غلط کام انجام دیتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، تو صرف اس کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک کو منحرف کر رہی ہے. یہ باتیں اتنے سارے لوگ منحرف ہو رہے ہیں. احمد ابن ہلال نے بھی یہی کیا تھا. یہ ایک نیا فرقہ اس زمانے میں جنم لیا تھا، ایجاد ہوا تھا، جا کر کے ان سے مل گیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اس کی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. معمولی بات نہیں ہے کہ ایک معصوم امام بد دعا کر رہا ہے اس کے لیے. پوری زندگی اس نے اپنی نابود کر لیا، اس نے اپنی پوری زندگی نابود کر لیا. امام فرماتے ہیں احذروا ھذا الصوفی المتصنع، بناوٹی، جعلی، ڈپلیکیٹ صوفیوں سے دور رہو، بچ کے رہو، خدا ان کی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو انحرافات معاشرے میں ایجاد ہو رہے تھے اس سے مقابلہ کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے تو بس یہی ایک تھا، تاریخ میں بہت سارے ہیں تو میں نے ایک بیان کیا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختصر سی عمر میں 6 سال کی امامت کی زندگی، اس میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک امام کے چاہنے والوں کے لیے، امام کے شیعوں کے لیے، بلکہ بنی نو بشر کے لیے فائدہ مند ہے. اگر انسان اس کے اوپر چلے تو اس کے لیے دنیا بھی اس کی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. میں نے اپنی بات کو ختم کیا یہیں. صلی اللہ علیہ یا حسن العسکری، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن عسکری، حسن ابن علی ایھا العسکری ابن رسول اللہ. آج کی رات
سخت رات ہے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے لیے، بہت سخت وقت تھا۔ بی بی معصومہ کے جوار میں بیٹھے ہیں، آپ سب عزادار بیٹھے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں آج کی رات کا عزادار، آج کی رات پرسہ لینے کے لیے جو موجود ہے وہ وقت کا امام ہے، جو حتماً یہاں پہ حاضر ہوگا، جو حتماً دیکھ رہا ہوگا کہ عزادار یہاں بیٹھے ہیں، میرے بابا کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا کہ نہ جانے کیسا زہر تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت پہلی ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بعض مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں نہیں 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ شیخ عباس قمی نے ان دونوں کو اکٹھا کیا، ان دونوں باتوں کا شاید منظور و مقصود یہ ہو کہ پہلی ربیع الاول کو امام کو زہر دیا گیا ہو اور 8 کو امام کی شہادت ہوئی ہو۔ کیسا یہ زہر تھا مجھے نہیں معلوم، امام کے جسم کے اندر راشا ہے۔ حال یہ ہے امام کا کہ امام پانی کا ظرف اٹھا کر کے پینا چاہتے ہیں تو امام ظرف کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں، امام کے ہاتھوں میں وہ ظرف ٹک نہیں رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ دانتوں سے پکڑ لیں اور ہونٹوں سے پانی پی لیں، لیکن دانتوں کے ذریعے بھی امام اس ظرف کو نہ پکڑ پائے۔ آخر میں امام نے اپنے خادم سے کہا کہ اس حجرے میں جاؤ، ایک بچہ ہوگا اسے بلا کر کے لے آؤ۔ خادم کہتا ہے کہ میں اس حجرے میں گیا، میں نے دیکھا ایک کم سن شہزادہ، ایک چھوٹا سا بچہ سجدے میں سر رکھے ہوئے، شاید امام زمانہ اپنے بابا کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہو۔ ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول آپ کے بابا آپ کو بلا رہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالت بہت غیر ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اٹھ کر کے اپنے باپ کے پاس آیا۔ جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک دفعہ آواز دی، نام لے کے نہ پکارا، کہا یا سید اہل بیت اسقن الماء فإنی ذاہب الی رب۔ اے سید و سردار اہل بیت کے سید و سردار، مجھے پانی پلا دو، میں پیاسا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ اے عزیز و چھوٹے سے بچے نے اپنے ہاتھوں سے کاسہ آب اٹھایا، اپنے بابا کے ہونٹوں کے پاس لگایا۔ امام عسکری نے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ میں کہوں گا مولا مبارک ہو مبارک، پیاس لگی تھی آپ کو، آپ کے بیٹے نے آپ کو پانی پلایا۔ کربلا میں بھی ایک باپ اور بیٹا تھا، بیٹا جب آیا ہے باپ کے پاس، اے بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ حسین ابن علی کا کیا حال تھا، اپنی زبان بیٹے کے دہن میں رکھ دی۔ ایک دفعہ بیٹے نے زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزو، موت کا پسینہ امام حسن عسکری کی پیشانی پر آیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹا چھوٹا تھا لیکن باپ کے آخری وقت میں سراہنے موجود تھا۔ باپ کو غسل و کفن دیا گیا۔ اب جب نماز کی نوبت آئی، جعفر چاہتے تھے نماز پڑھے، کم سن بچہ آگے بڑھا، چچا کی ابا کا دامن کو کھینچا، اے چچا پیچھے ہٹیے، اپنے بابا کے جنازے پر میں نماز پڑھوں گا۔ اے مولا حسن عسکری مبارک ہو، آپ کا بیٹا کم سن صحیح لیکن آپ کے جنازے پر اس نے نماز پڑھی۔ لیکن کربلا میں آئیے دیکھیے 11 محرم کو جب سید سجاد گنجائے شہداء سے گزرے، ایک دفعہ غور سے اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا، چاہنے والی پھوپھی نے پیچھے سے دیکھا، نزدیک تھا سید سجاد کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، پیچھے سے شانے کے اوپر ہاتھ رکھا، اے بیٹا سید سجاد، ارے یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے، یا بقیت الماضین، اپنے آپ کو سنبھالو، ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ اے پھوپھی اماں، آپ نے دیکھا نہیں ظالموں نے کچھ
اشتہائے نجس کو اپنے دفن کر دیا۔ فرزند رسول خدا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اے بیٹا سید سجاد صبر کرو، تمہارے بابا کی قبر بھی بھرے گی، زائرین بھی آئیں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں اپنی بات کو مجلس کو یہی ختم کر دیتا، لیکن کل کی جو تاریخ ہے وہ آل رسول کے لیے قیامت کی ایک اور تاریخ ہے۔ ایک اور واقعہ تھا، وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا وہ 8 ربیع الاول کو واپس مدینے پہنچا ہے۔ اے عزیزو، جب کوئی گھر سے جاتا ہے تو کتنا خوش ہو کے جاتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اگر راستے میں ساتھ چھوڑ دے، اب جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن زینب ام کلثوم کا مرثیہ، اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ارے جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھی، ہمارے سروں پر ہمارے بڑوں کا سایہ تھا، لیکن اب نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر، نہ عباس ہے، نہ محمد، اب بھیا حسین بھی نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب یہ قافلہ مدینے کے دروازے پر پہنچا، سید سجاد نے بلایا، اے بشیر یہاں، خدا تمہارے باپ کے اوپر رحمت کرے۔ وہ شاعر تھا، شعر کہہ لیتا تھا۔ کیا تمہیں بھی کچھ شعر کہنے آتا؟ ہاتھوں کو جوڑا، ہاں مولا تھوڑے بہت شعر کہہ لیتا۔ کہا جاؤ جا کے مدینے میں ہمارے آنے کی خبر دے دو۔ اے عزیزو، بشیر مدینے میں آتا، مدینہ، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ حسین ابن علی کربلا میں قتل کر دیے گئے، جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، سر حسین ابن علی نیزے پر۔ ارے جیسے ہی مدینے والوں نے سنا، دوڑتے ماتم کرتے باب مدینہ کی طرف بھاگے۔ ایک بچے نے بھی آ کے کہا، ارے دادی دیکھو، بشیر کوئی پیغام لے کے آیا ہے کربلا سے۔ اب جو ام المؤمنین اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلی، میں کہوں گا بشیر خبردار، بشیر ہوشیار، ام المؤمنین آ رہی ہے۔ آتے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر نے پہچان لیا، کہا اے بی بی، عبداللہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں، کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ کہا بشیر اخبرنی عن الحسین، کہا بی بی جعفر کی تعزیت پیش کرتا، کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ کہا اخبرنی عن الحسین، اے بی بی عثمان آپ کا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس کی تعزیت پیش کرتا۔ کہا اخبرنی عن الحسین، کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس کربلا میں شہید کر۔ اب جیسے ام المؤمنین نے سنا، کہا اے بشیر، ارے تو نے میرے سینے کی رگوں کو پارا پارا کر دیا۔ ارے میں تجھ سے کہتی ہوں مجھے حسین کے بارے میں بتا، مجھے حسین کے بارے میں خبر، تو نہ جانے کیا باتیں کرتا ہے۔ بشیر نے کہا اے بی بی، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، سر حسین نیزے پر بلند کیا گیا۔ ارے جیسے ام المؤمنین نے یہ سنا، غش کھا کے گر پڑی۔ میں کہوں گا اے بی بی ام المؤمنین، آپ سن کے برداشت نہ کر سکی۔ ارے سلام و زینب کبریٰ کے اوپر۔ طلحہ زینب نہیں چند قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھے، وہ شمر و جالس علی صدرہ، کند خنجر تھا، سینے پر چل رہا تھا۔ زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ اے بی بی ام المؤمنین، آپ سن کے برداشت نہ کر سکی۔ زینب کبریٰ نے کربلا سے کوفے سے شام تک ماں جائے کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہ اس مختصر سی عبادت کو، اس مختصر سے
ذکر توسل کو ہم تمام لوگوں سے قبول فرما۔ مالک بانی مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مسائل ان کے مشکلات کو برطرف فرما۔ اللہ بحق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مریضوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ مالک مملکت اسلامی، کشور اسلامی دشمنوں کے رڈار پر ہے، اللہ اس مملکت کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کا شر انہی کی طرف پلٹا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم سب کربلا، کاظمین، سامرہ، نجف، مشہد کی زیارت کے مشتاق ہیں اللہ، جنت البقیع کی زیارت کے مشتاق اللہ، مقامات عالیہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مراجع کرام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم